الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں۔ اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ النور 24:26۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ بدنیت عورتیں بدنیت مردوں کے لیے ہیں، اور بدنیت مرد بدنیت عورتوں کے لیے ہیں، اور اچھی نیت رکھنے والی عورتیں اچھی نیت رکھنے والے مردوں کے لیے ہیں، اور اچھی نیت رکھنے والے مرد اچھی نیت رکھنے والی عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور کرم کیا ہوا رزق ہے۔ التحریم 66:10-11۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال سے ضرب لگاتا ہے۔
وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھیں جو ہمارے صحیح کرنے والے بندوں میں سے تھے، بس ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، بس وہ دونوں کسی بھی شے میں اللہ سے بے نیاز نہ ہو سکیں، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال کے ساتھ ضرب لگاتا ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آل عمران 3 کی 179۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس پر وہ تھے، یہاں تک کہ وہ بدنیت رکھنے والے کو اچھی نیت رکھنے والے سے جدا کر دے گا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے، اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے پس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ الاحزاب 33 کی 28۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کے لیے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرتی ہو پس آؤ میں تمہیں متا دوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں خوش اسلوبی سے چھوڑتے ہوئے۔ الممتحنہ 60 کی 10۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب ایمان والی ہجرت کرنے والی عورتیں تمہارے پاس آئیں پس ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ پس اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تم انہیں کفر کرنے والوں کی طرف نہ لوٹاؤ، وہ حلال نہیں ہے ان کے لیے اور نہ وہ کافر شوہر حلال ہیں ان کے لیے، اور تم ان کو دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے شادی کرو جب تم نے ان کی اجرت دے دی ہو، اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ الاحزاب 33 کی 49۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے قبل طلاق دو، پس تمہارے لیے نہیں ہے گنتی انتظار کی مدت سے کہ تم ان پر گنتی کرو، پس ان کو متا دو اور انہیں خوش اسلوبی سے چھوڑ دو۔ النساء 4 کی 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ خاص مرد خاص عورتوں پر قائم رہتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض کے اوپر افضل کیا، اور اس کے ساتھ جو وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس صحیح کرنے والی عورتیں، پرہیز کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفظ کرایا۔ اور وہ عورتیں جن سے تم کو اعصابی صدمہ پہنچنے کا خوف ہو، پس ان کو واعظ کرو اور ان کو بستروں میں الگ کر دو اور ان کو ضرب لگاؤ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں پس تم ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ اعلیٰ بڑا ہے۔ البقرہ 2 کی 226۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلقات میں کمی کر دیتے ہیں، انتظار کی مدت 4 مہینے ہے، پس اگر وہ واپس آ جائیں پھر بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النساء 4 کی 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو ان دونوں کے درمیان جدا ہونے کا خوف ہے پس مقرر کرو اس شوہر کے اہل سے ایک حاکم اور اس بیوی کے اہل سے ایک حاکم، اگر وہ دونوں صحیح کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ النساء 4 کی 130۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں تفرقہ کریں گے اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ البقرہ 2 کی 227۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الطلاق 65 کی 1۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ان کی گنتی یعنی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو، اور ان کی انتظار کی مدت کا حساب رکھو، اور اللہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو۔ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، سوائے یہ کہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا پس تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تم ادراک نہیں کر سکتے شاید کہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقعہ کر دے۔ البقرہ 2 کی 228۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں تک انتظار کریں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے، اگر وہ عورتیں اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہوں۔ الطلاق 65 کی 4۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وولاة الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تم شک میں ہو تو ان کی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے، اور وہ جنہیں حیض آیا ہی نہ ہو اور وہ جو حمل اٹھائی ہوئی ہوں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں۔
اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اپنے امر سے اس کے لیے آسانی بنا دے گا۔ الطلاق 65 کی 6 اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ ان عورتوں کو جنہیں طلاق دی گئی ہو سکون سے رہنے دو جہاں تم سکون سے رہتے ہو اپنے وجود سے، اور تم انہیں نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر مضبوط ہو جاؤ، اور اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے ہوں بس ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں۔ پس اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور آپس میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ مشورہ کرو، اور اگر تمہیں مشکل ہو بس دوسری عورت اس کو تمہارے لیے غذا دیں، بچے کو دودھ پلائیں۔ البقرہ 2 کی 233 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، 2 ماحول کو مکمل کریں، اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو تمام کرے، اور اوپر اس کے جو پیدا ہوا ہے اس باپ کے لیے ان کا رزق اور کپڑا بنانا ہے معروف جانے پہچانے کے ساتھ۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، کسی والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے ساتھ، اور نہ ہی جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کے ساتھ۔ وارث کے اوپر اسی کی طرح کا ہے، بس اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں ان دونوں کی مرضی سے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے، بس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی کو ڈھونڈو، بس تم پر گناہ نہیں، جو بھی تم معروف جانے پہچانے کے ساتھ دو، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ بصارت رکھتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ الاحقاف 46 کی 15 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اس کی ماں نے اس کا حمل ناپسندیدگی سے اٹھایا اور اس نے اسے ناپسندیدگی سے وضع کیا، اور اس کے حمل کی اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مضبوطی کو پہنچا، اور وہ پہنچا 40 سال کو۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں صحیح عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری ذریت میں صحیح کر دے۔ بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں، اور بے شک میں مسلم سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ میرے لیے جواب دیں اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا وہ اس کو مسمار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کے ساتھ حکم کرتا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس نے کہا ہے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف وہ مجھے دعوت دیتی ہیں، اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا میں عن قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے ملک میں سے حصہ عطا کیا اور مجھے واقعات کی تعویل سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی سرپرست ہے، تو مجھے مسلم کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل فرما۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفسیات ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رجوع کر اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی، راضی ہوئی ہوئی۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم پالنے والے کے نام کی تسبیح کر۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو جلال والا اور کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ اکبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.